اس چھوٹے سے کارخانے کا میں چھوٹا سا سیٹ ہوں۔ یہاں 10 مشینیں ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ 9 کاریگر کام کر رہے ہیں جبکہ ایک مشین بند ہے۔ اس پر کوئی ورکر نہیں ہے۔ میں نے ضرورت کاریگر کا بورڈ لگا رکھا تھا جس کے نتیجے میں ایک مزدور بالآخر دھکے کھاتا ہوا آن پہنچا۔ کیا نام ہے آپ کا؟ جی عمر۔ اللہ عمر دراز کرے۔ کہاں رہتے ہو؟ پچھلی گلی میں۔ اپنا مکان ہے؟ اپنا بھی ہو جائے گا۔ مطلب؟ ابھی سسرال میں رہتا ہوں۔ اوہ ویری نائس۔ اس نے سمجھا میں طنز کر رہا ہوں۔ جلدی سے وضاحت کرنے لگا۔ دراصل سسرال میں کوئی ہے نہیں، ایک بوڑھی بیمار ساس ہے اور بس ایک کنواری سالی ہے۔ وہ خاموش ہو گیا اور میں کچھ سوچنے لگا۔ کچھ دیر تک سوچنے کے بعد میں نے پھر سوچا اور پھر اپنی ہی سوچ پر چونک گیا۔ میرا ذہن اپنے کارخانے کی بند مشین سے ہوتا ہوا دور کہیں نکل گیا اور میں نے سوچا، ایک عدد کنواری سالی۔ کنوار پنے کا اپنا امتیاز ہوتا ہے، ایک اپنی ہی مستی ہوتی ہے، ایک الگ ہی دنیا جس میں خواب ہی خواب ہوتے ہیں۔ یہ گرمیوں کے دن تھے اور کراچی کی گرمی آج کل رحم کھانے پر آمادہ نہیں تھی، مگر جانے کہاں سے ایک ٹھنڈی ہوا کا جھونکا چلا آیا جس میں رشتوں کی مہک تھی۔ وہ کنواری عمر کے گھر میں کتنا چلبلاتی ہوگی، کتنا شور کرتی ہوگی، کتنا ہنساتی ہوگی سب کو اپنی شوخ و شنگ اداؤں سے، دل موہ لیتی ہوگی شرارتوں سے۔ اس کا انگ انگ بھرا ہوگا۔ کبھی چائے میں خوب سارا نمک ملا کے لاتی ہوگی اور بڑی سنجیدگی سے کہتی ہوگی، عمر بھائی آج تو آپ کے لیے اسپیشل چائے لائی ہوں، پی کر دیکھیں اور بتائیں کیا انعام دیں گے۔ اور جب عمر چائے کی پہلی چسکی لگاتا ہوگا تو بھاگ کر دور کھڑی ہو جاتی ہوگی اور ہنس ہنس کر برا حال کر لیتی ہوگی اپنا۔ عمر چپل اٹھا کر کہتا ہوگا، تجھے انعام دیتا ہوں، اور جب وہ مارنے کو دوڑتا ہوگا تو اس کی بیوی بیچ میں آ جاتی ہوگی، جانے دیجیے نا، بچی ہے۔ 15 سال بعد رشتوں کی مہک نے مجھے بے قرار کر دیا۔ سر اٹھا کر دیکھا تو عمر جا چکا تھا۔ شاید میں نے ہی کہا ہو کہ وہ مشین پہ جا کے کام کرے، کیونکہ میرے آفس کی کھڑکی سے وہ کام کرتا نظر آ رہا تھا۔ کبھی میرے آگے پیچھے بھی اس طرح کے رشتے ہوتے تھے، معصوم رشتے، شرارتی رشتے، لاؤبالی رشتے، آنکھ میں چولی یا علل اعلان محبت جتانے والے رشتے۔ مگر پھر ایک دن کسی بات پر دل ٹوٹ گیا اور میں نے ہر ایک سے ملنا جلنا ترک کر دیا۔ کام کام اور صرف کام۔ میں نے کام کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیا تھا۔ رات کو گھر جاتا، بیوی کھانا دیتی تو اس سے بھی مشینوں کی باتیں کرتا رہتا۔ میری بیوی سائرہ کہتی، آج فلاں کے گھر چلو نا، وہ لوگ کتنا بلاتے ہیں، کتنا پوچھتے ہیں ہمیں۔ جواب ملتا، میں چلتی مشینوں کے ساتھ مشین بن چکا ہوں، مشین صرف پروڈکشن دیتی ہے، رشتے نہیں نبھاتی۔ سائرہ کچھ مایوس سی ہو کر چپ کر جاتی، اس سے زیادہ وہ کیا کرتی۔ کارخانے میں اب مزید کسی کاریگر کی ضرورت نہیں تھی۔ ضرورت کاریگر کا بورڈ ہٹا دیا گیا، تاہم اس دن کے بعد کچھ دوسری ضرورتیں اپنا سر اٹھانے لگیں۔ یوں کب تک میں تمام عزیزوں، دوستوں، رشتہ داروں سے منہ موڑے بیٹھا رہوں گا؟ یہ سوال خود سے بار بار کرتا رہا۔ دوسرے دن عمر دیر سے کام پر آیا۔ کہنے لگا، آنکھ نہیں کھلی اور گھر والی نے بھی نہیں جگایا۔ میں نے کہا، اپنا گھر دکھا دو، میں تمہیں خود جگانے آ جایا کروں گا۔ دوسرے دن صبح میں عمر کے دروازے پر تھا۔ دستک کے جواب میں ایک عورت نے سر نکالا۔ جی؟ عمر کو بھیجو، میں نے کہا، اور فوراً ہی اس کے چہرے پہ کوئی خوبصورتی تلاش کرنے کی کوشش کی۔ عمر نہیں ہے۔ ساتھ ہی دروازہ دھڑ سے بند ہو گیا۔ کوشش بھی ناکام گئی، کہیں کوئی خوبصورتی کی جھلک نہ ملی۔ کیلشیم کی کمی والا چہرہ مرجھایا مرجھایا سا تھا۔ غربت اور رخساروں پر جھائیاں عموماً اکٹھی ہی پائی جاتی ہیں۔ وہ دروازہ جو مجھ پر اب بند ہو چکا تھا، اس کے پیچھے ایک بوڑھی ساس اپنی زندگی کے بقیہ دن گن رہی تھی اور ایک کنواری سالی یقیناً آنے والے دنوں کے سپنے سجائے کسی کی منتظر ہوگی۔ کیا وہ کبھی دروازے پر نہیں آتی؟ کیا وہ بھی فاقہ مست ہے یا اس کی آنکھوں کے گلاب بھی مرجھا گئے ہوں گے کھلنے سے پہلے ہی؟ کیا اس کے ہونٹ بھی اسی طرح خشک ہوں گے؟ نہیں نہیں، خدا نہ کرے ایسا ظلم ہوا ہو۔ میں چیخ اٹھا۔ شکر ہے گلی میں کوئی نہیں تھا۔ یہی سب چیخو پکار کرتے ہوئے میں واپس کارخانے جا پہنچا۔ دیکھا کہ عمر مشین پر کام کر رہا ہے۔ میں نے اسے بتایا کہ میں تمہارے گھر سے آ رہا ہوں۔ جانے کیوں وہ خوش دکھائی دینے لگا۔
رات کو اپنی بیوی سائرہ کے ساتھ کھانا کھاتے ہوئے کئی بار میں نے اسے دزدیدہ نگاہوں سے دیکھا۔ اس کا چہرہ شاداب تھا، اچھی غذا صورت پر حسن بن کر چمک رہی تھی، مگر اس کی آنکھیں، شاید آنکھوں میں کوئی بات تھی، کوئی ویرانی تھی، کوئی محرومی تھی، کوئی سوال تھا۔ شاید وہ مجھ سے کچھ کہنا چاہتی تھی مگر جھڑک دیے جانے کے خوف سے جبر کیے رہتی تھی۔ مجھے معلوم ہے تمہیں کیا چاہیے سائرہ۔ ہم کسی کے گھر نہیں جاتے، نہ کوئی ہمارے گھر آتا ہے۔ کوئی تقریب، کوئی شادی، کوئی مائیوں، کوئی رت جگہ، کوئی منگنی، کوئی دعوت نام کی چیز ہماری زندگی میں نہیں۔ تمہیں لوگوں سے باتیں کرنی ہوں گی، ان کے ساتھ ہنسنا کھیلنا ہوگا، اپنے بہت سے راز سہیلیوں سے شیئر کرنے ہوں گے، ان کے راز جاننے ہوں گے، خوشیاں بانٹنی ہوں گی، چغلی غیبت کرنی ہوگی۔ مگر سنو اے میری نرم خو شریک حیات، سارے رشتے ناتے جھوٹے ہیں، سب تعلق ڈھونگ ہیں، کوئی کسی کے ساتھ مخلص نہیں۔ یاد کرو جب ہم بدحال تھے تو کیا کیا سلوک نہیں کیا تھا انہی لوگوں نے، کس طرح ہمیں بے توقیر نہیں کیا گیا۔ آج پیسہ ہے تو پھر ہر کوئی ہاتھ بڑھا رہا ہے دوستی کا۔ ایسے لوگوں کو تم اپنا کہتی ہو؟ یہ اپنے ہیں؟ اپنے ایسے ہوتے ہیں؟ رات کے آخری پہر میں بول رہا تھا اور خود ہی سن رہا تھا۔ سائرہ سو چکی تھی، اگر جاگ بھی رہی ہوتی تو کیا فرق پڑتا؟ یہ سب باتیں میں اتنی بار بول چکا تھا کہ اسے زبانی یاد ہو گئی ہوں گی۔ دوسرے دن عمر کہنے لگا، میری گھر والی آپ کو بلا رہی ہے۔ یا اللہ خیر! کیا اس نے میری آنکھوں میں چھپی کوئی انکہی بات پڑھ لی تھی؟ کیا وہ جان چکی تھی کہ میں اس کی کنواری بہن کو دیکھنے کی آرزو رکھتا ہوں؟ کیا اس آرزو کے عوض میں مجھ سے کوئی فائدہ اٹھانا چاہتی ہے؟ یہ غریب لوگ تو ایسے ہی ہوتے ہیں۔ مگر کیوں؟ میں نے پوچھا۔ آپ خود ہی جا کر پوچھ لیں، عمر نے جواب دیا اور مشین کی طرف متوجہ ہو گیا۔ میں نے لوگوں سے فالتو ملنا جلنا ترک کر رکھا تھا، مگر اب عمر کی بیوی سے ملنے جا رہا تھا۔ بہت معافی چاہتی ہوں کل آپ آئے۔ میں نے دروازہ بند کر دیا، سیدھے منہ بات بھی نہیں کی۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ آپ عمر کے سیٹھ ہیں۔ یہ افلاس سے لپٹا ایک کمرہ تھا جس کی دیواریں مجھے اپنے درمیان پا کر شرمندہ ہو رہی تھیں۔ معافی کی کوئی بات نہیں، مجھے صبح 8 بجے کاریگر اپنی مشین پہ چاہیے، ورنہ میں انہیں بلانے چلا جاتا ہوں۔ کچھ دیر بعد وہ چائے اور دیگر لوازمات لے آئی، جنہیں دیکھ کر مجھے ہوشیار ہو جانا پڑا۔ چائے کے ساتھ کھانے پینے کا ایسا پرتکلف سامان تھا جو اس نے خود کبھی نہ کھایا ہوگا۔ میری زندگی میں ایسا پہلے بھی ہو چکا تھا۔ میں جانتا تھا کہ اس کے بدلے وہ کیا چاہے گی، یہی کہ عمر کو 1 ماہ کی تنخواہ ایڈوانس میں دے دوں، بہت مہربانی ہوگی، وغیرہ وغیرہ۔ نامہربانی کا خول چڑھا کر میں نے صرف چائے کا کپ اٹھایا اور کہا کہ یہ سب لے جاؤ۔ وہ منت خوشامد کرنے لگی۔ میں نے کہا اگر زیادہ اصرار کیا تو چائے بھی نہیں پیوں گا۔ میری سرد مہری دیکھ کر وہ بہت سٹ پٹائی۔ اسے کیا پتا تھا کہ کتنے کاریگر مجھ سے پیسے لے کے بھاگ چکے ہیں اور اب میں کسی کو 1 پائی بھی نہیں دیتا۔ اور پھر یہاں وہ سالی بھی تو نظر نہیں آ رہی تھی، جانے کہاں چھپا کے رکھا گیا تھا اسے۔ پتہ نہیں وہ ہے بھی یا نہیں، کیا پتہ وہ صرف ایک خیالی کردار ہو اور محض دل کو خوش رکھنے کے لیے گھڑ لیا گیا ہو۔ بقول غالب، دل کے بہلانے کو سالی کا خیال اچھا ہے۔ چائے اچھی تھی مگر میں کچھ بدمزہ سا ہو کر اٹھا۔ یہی حال عمر کی بیوی کا بھی تھا، وہ بھی خائف خائف سی لگ رہی تھی، مگر جیسے ہی میں دروازے سے نکلنے لگا ہم دونوں کی قسمت چمک گئی۔ میں دروازے سے نکل رہا تھا کہ ٹھیک اسی وقت وہ اندر آ رہی تھی۔ کہاں عمر کا دروازہ اور کہاں وہ پریوں کی رانی۔ عمر تم بہت محنتی ہو، میں چاہتا ہوں کہ تم اس ماہ کی تنخواہ تمہیں ایڈوانس ہی دے دوں تاکہ تم اور دل لگا کر کام کرو۔ صاحب نہیں چاہیے تنخواہ، وہ اپنے وقت پر ہی لوں گا۔ لو رکھ لو، شاید تمہیں اس کی ضرورت ہو۔ نہیں، میں گزارا کر لوں گا، عمر نے پیسے نہیں لیے۔ رات کو میں سوچتا رہا کہ پھر عمر کی بیوی نے کیوں بلایا تھا اور وہ چائے وغیرہ کا کیا مطلب تھا۔ یوں ہی بے مقصد اور بے غرض تو کوئی نہیں بلاتا کسی کو۔ میرا جی پھر تلخ ہونے لگا۔ مگر خیر ہو سالی کی، جس کا چہرہ رہ رہ کے نگاہوں میں آ رہا تھا، وہ جو اسکول سے پڑھ کر آئی تھی، آسمانی رنگ کی قمیص پر سفید شلوار اور دوپٹہ، رنگت اجلی، آنکھوں میں چمک، ہونٹ رسیلے، اس معمولی گھر کی تو لگتی ہی نہیں تھی۔ میں دروازے سے نکل رہا تھا اور وہ اندر آ رہی تھی، مجھے دیکھ کر ٹھٹک گئی۔ یہ لمبا تڑنگا سا توند نکلا آدھا گنجا آدمی کون ہے؟ اس کی آنکھوں میں سوال تھا۔ تو اتنی جلدی کیسے آ گئی؟ دوسرا سوال عمر کی بیوی نے اٹھایا۔ تو کیا آج جمعہ نہیں ہے؟ الڑ کنواری نے ہاتھ نچائے۔ اچھا چل ہاتھ منہ دھو لے۔ میں حیران پریشان دیکھتا رہا کہ اتنے دھلے ہوئے صاف و شفاف ہاتھ پیر کیا ایک بار پھر دھلیں گے؟
یہ تو زیادتی ہے۔ میں بہانے بہانے سے عمر کے گھر جانے لگا۔ عمر کی سالی کا نام دعا تھا۔ یہ نام مجھے پسند نہیں آیا، اس پر قطعی میچ نہیں کرتا تھا۔ نام کے اندر مکے مدینے کی خوشبو تھی، جبکہ اس کے اندر کوئی اور ہی بات تھی۔ نیز اس کا رشتہ بھی ایک جگہ لگ چکا تھا۔ یہ بات بھی پتہ نہیں کیوں مجھے پسند نہیں آئی۔ بقول عمر کی بیوی کے کہ میں جلد سے جلد اس کے ہاتھ پیلے کر دینا چاہتی ہوں، مگر پیسے جمع نہیں ہو پا رہے، کیونکہ عمر کسی ایک جگہ ٹک کے کام نہیں کرتا، کبھی یہاں تو کبھی وہاں۔ دعا زیادہ شرارتی تو نہیں تھی، مگر آنکھ مچولی کر لیتی تھی۔ میری نگاہیں دیکھ کر کبھی وہ منہ چڑھا کر چلی جاتی تو کبھی سنجیدہ سی ہو کر دیکھنے لگتی۔ کیا دیکھ رہا ہے یہ سوچتی ہوگی، یا پھر یہ سوچتی ہوگی کہ کاش یہی میرا منگیتر ہوتا، کم از کم اس کے پاس پیسہ تو ہے۔ یا سوچتی ہوگی کہ اس تایا ابو کے ساتھ بھلا کیا جوڑ، وہ حسن و عشق کے تمام لوازمات سے پیدائشی واقف تھی، یا ممکن ہے وہ یہ کھیل پہلے بھی کسی کے ساتھ کھیل چکی ہو۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اگر عمر نے اس کی شادی کے لیے دبے یا کھلے الفاظ میں پیسے مانگے تو میں دے دوں گا۔ عمر کے گھر میں میری اتنی آؤ بھگت ہوتی تھی تو ظاہر ہے ان کی تو یہی نیت ہوگی۔ عمر کی گھر والی بھی آئے دن دعا کی شادی کا تذکرہ زبان پہ لے آتی تھی۔ دعا کی طرف روز بروز بڑھتے قدم دیکھ کے میں اس کشمکش میں بھی تھا کہ آخر کس کے گھر جائے گا یہ سیلاب بلا میرے بعد۔ میرے ہی گھر کیوں نہیں آ جاتی وہ؟ ایسا کیوں سوچ رہا ہوں میں؟ کیا اس کی وجہ وہ تنہائی ہے میں نے جس میں خود کو قید کر رکھا تھا؟ کیا اپنی ذات کے گرد بنایا جانے والا بند اتنا پائیدار نہیں ہوتا، کہیں نہ کہیں سے ٹوٹتا ضرور ہے؟ تو پھر میں نے اپنی بیوی کو کیوں قید کر رکھا ہے؟ اسے آزاد کیوں نہیں کر دیتا؟ لیکن اگر اسے آزاد کر دیا تو کیا پتہ وہ بھی کسی سے دل لگا لے۔ اف، عجیب مصیبت ہے۔ میں نے اس بارے میں بلکہ کسی بھی بارے میں سوچنا ہی چھوڑ دیا اور وہ سب ہونے دیا جو ہو رہا تھا۔ اور پھر ایک دن دعا میری دسترس میں تھی۔ میں اسے چوم رہا تھا کہ جانے کہاں سے عمر کی بیوی آ دھمکی۔ وہ چلائی، دعا یہ کیا کر رہی ہو؟ حالانکہ کر تو میں رہا تھا، مگر دعا مجرمانہ خاموشی کے ساتھ ایک لفظ کہے بنا وہاں سے چلی گئی۔ میرے پاس اتنا پیسہ تھا کہ اس کے لیے مجھے گھبرانے کی ضرورت نہیں تھی۔ میں نے ڈھیٹ بنتے ہوئے کہا، میں اس بارے میں بات کرنے ہی والا تھا۔ اچھا ہوا تم نے یہ سب دیکھ لیا۔ میں دعا کی شادی کے لیے 5 لاکھ دوں گا، جی بھر کے اس کے اور اپنے لیے شاپنگ کرو، مگر یاد رکھنا اس کی شادی صرف میرے ساتھ ہوگی۔ اس کی منگنی وغیرہ آج ہی توڑ دو۔ عمر کی بیوی منہ کھولے کھڑی تھی۔ اسے حیران پریشان چھوڑ کر میں آ گیا۔ اسی رات سائرہ سے میری لڑائی ہو گئی۔ وہ کہہ رہی تھی کہ ہم ساری دنیا سے کٹ کر کب تک رہیں گے۔ میں نے کہا جاؤ تمہیں آزاد کرتا ہوں۔ وہ میرے لہجے سے ڈر گئی۔ میں نے کہا تم اس طرح ڈر ڈر کر اور گھٹ گھٹ کر کب تک زندگی بسر کرو گی؟ صبح اپنی ماں کے پاس چلی جانا اور وہیں رہنا، یا جہاں مرضی رہنا، مجھے کیا؟ اور وہ رونے لگی۔ میں جانتی ہوں ہم دونوں کی شادی ہماری مرضی سے نہیں ہوئی، لیکن اب ہو گئی ہے تو اسے کیوں تماشا بناتے ہو؟ کیا میں آپ کی خدمت نہیں کرتی؟ کیا میں آپ کا کہنا نہیں مانتی؟ وہ رو رو کر پتہ نہیں کیا کیا کہتی رہی اور میں منہ گھما کر سو گیا۔ اگلے روز میں نے عمر کی بیوی کو نقد 5 لاکھ روپے دیے اور شادی کی تاریخ بھی طے کی۔ دعا دوسرے کمرے میں بیٹھی شرما رہی تھی۔ میں نے موقع پا کر ذرا دیر کے لیے اسے گود میں لیا اور پھر چھوڑ دیا۔ گھر آیا تو سائرہ جا چکی تھی۔ صبح کارخانے جاتے ہوئے میں نے اسے وارننگ دی تھی کہ یہاں سے غرق ہو جائے ورنہ۔ آج میں گھر میں اکیلا تھا، دعا کے بارے میں سوچ رہا تھا، مگر خیال رہ کہ سائرہ کے آنسوؤں کی طرف چلا جاتا۔ میں نے سوچا اگر میں دل کو سخت نہیں کروں گا تو کیسے کام بنے گا۔ دوسرے دن کارخانے گیا تو پتہ چلا عمر نے آج چھٹی کی ہے۔ میں نے نظر انداز کیا کہ شاید پیسے ملنے کی خوشی میں دونوں میاں بیوی دعا کی شادی کے لیے پلاننگ کر رہے ہوں گے۔ میرا اپنا بھی دل کارخانے میں نہیں لگا۔ کچھ ہی دیر بعد میں گھر واپس آ گیا۔ سوچنے لگا کہ سائرہ کو واپس لے آؤں، اس شرط پر کہ اسے اب ایک سوتن کے ساتھ رہنا پڑے گا، مگر کیا وہ مان جائے گی؟ اسی ادھیڑ بن میں شام ہو گئی۔ پھر ایک ایسا واقعہ ہو گیا جو نہیں ہونا چاہیے تھا۔ سائرہ کی بہن مائرہ مجھے منانے چلی آئی۔ کتنے برس بعد اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کی لٹی پٹی جوانی، بے نور آنکھیں اور ستا ہوا چہرہ دیکھ کر مجھے دلی خوشی ہوئی۔ یہ عمر کی نہیں میری اپنی سالی تھی جو کنواری نہ رہی تھی۔ میں نے کہا ایک وقت تھا جب تم مجھے غریب اور بے وقت جان کر جھٹلا گئی تھیں، آج دیکھو تم کتنی بے وقت ہو میرے سامنے۔ اس نے میرے سامنے ہاتھ جوڑ دیے، بولی
تم جیتے میں ہاری، جو چاہی سزا دو، مگر خدا کے لیے میری بہن کا گھر برباد مت کرو۔ میں اس کی طرف دیکھ رہا تھا، میں نے کہا، اور جو میرا گھر برباد ہوا اس کا کیا؟ کاش تم مجھے سمجھا سکو کہ تمہارا گھر کس طرح برباد ہوا۔ کیا تمہاری گھر والی نے تم سے بے وفائی کی؟ کیا وہ تمہیں چھوڑ کر کسی اور کے ساتھ چلی گئی؟ کیا وہ تم سے پیار نہیں کرتی تھی؟ تم اس کی نہیں اپنی بات کرو، میں نے برا مناتے ہوئے اسے ٹوکا۔ میں اپنی کیا بات کروں؟ تمہاری سالی تھی، خود کو آدھی گھر والی سمجھ کر تم سے ہنسی مذاق کر لیتی تھی اور بس۔ مگر تم تو سنجیدہ ہی ہو گئے، اپنی وائف کو نظر انداز کر کے مجھے چاہنے لگے، میری تصویر بٹوے میں رکھ کے گھومنے لگے۔ سوچو یہ کیسا پاگل پن تھا۔ وہ بول رہی تھی، میری خطائیں گنوا رہی تھی، مگر میں اسے چھوڑ کر اپنے 15 سال پہلے کے پاگل پن کو سوچنے لگا۔ اس وقت وہ دنیا کی خوبصورت ترین لڑکی تھی، اداؤں اور شرارتوں سے لیس، ہر وقت تنگ کرنے پر آمادہ، اور پھر اس نے اتنا تنگ کیا کہ میں اس پر جی جان سے فدا ہو گیا، بری طرح مر مٹا اس پر۔ وہ میری خطائیں گنوا رہی تھی۔ 15 سال بعد اس کی آنکھوں میں وہ حسین ڈورے نہ رہے تھے، گالوں کے گلاب مرجھا چکے تھے، ہونٹوں کا رس پھیکا پڑ چکا تھا، مگر ایک دم سے مجھے کوئی دورہ پڑا اور مجھے لگا کہ میں آج بھی اس سے اتنی ہی محبت کرتا ہوں۔ وہ محبت کبھی میرے دل سے گئی ہی نہیں تھی، وہ آج بھی میرے لیے اتنی ہی اہم ہے جتنی کل تھی۔ میں یہ سب سوچ ہی رہا تھا، مگر جانے کیسے اس نے یہ سارے الفاظ سن لیے۔ بولی، تم کبھی نہیں سدھرو گے، میں جا رہی ہوں۔ اگر تمہیں مجھ سے محبت ہے تو میری بہن کو طلاق مت دینا، ورنہ میرا مرا ہوا منہ دیکھو گے۔ وہ چلی گئی، ایک بار پھر مجھے چھوڑ کر چلی گئی۔ مجھے غصہ آ گیا، میں نفرت سے چیخا، جاؤ، آئندہ کبھی مت آنا، اور نہ ہی اپنی بہن کو ادھر بھیجنا۔ میں دعا سے شادی کرنے والا ہوں، اور وہ تم سے 1000 گنا اچھی ہے۔ اگلے روز میں کارخانے کے بجائے سیدھا دعا کے گھر گیا تو دیکھا وہاں تالا لگا ہے۔ دعا اور اس کے گھر والے ماں ساز و سامان میرے 5 لاکھ روپے سمیت غائب ہو چکے تھے۔ میں نے بہت شور مچایا، پاس پڑوس سے پوچھا کہ یہ لوگ کہاں گئے، ان کا تو اپنا گھر تھا۔ وہاں کے لوگوں نے بتایا کہ ایسا ہرگز نہیں ہے، وہ تو محض کرایہ دار تھے، گھر خالی کر کے اب سب کسی دوسری جگہ جا چکے ہیں، اور جانے کہاں گئے ہیں ہمیں نہیں پتہ۔ 5 لاکھ سے زیادہ دعا کی بے وفائی کا نقصان سینے پہ سجائے میں گھر واپس آ گیا۔ ایسا میرے ساتھ ہی کیوں ہوتا ہے؟ پہلی بار مرد ہونے کے باوجود میں رو پڑا۔ میرا کمرہ خالی تھا، وہاں نہ کوئی سائرہ تھی نہ ہی کوئی مائرہ، چنانچہ مجھے کسی نے دلاسا نہ دیا اور میں جی بھر کے روتا رہا۔ اگلے روز کارخانے گیا تو میرا سپروائزر کاریگر کی ضرورت ہے کا بورڈ لگانے کی تیاری کر رہا تھا۔ اسے بھی معلوم ہو چکا تھا کہ عمر کام چھوڑ کے جا چکا ہے۔ میں نے سپروائزر سے کہا، اس مشین کو بند ہی رہنے دو، مت لگاؤ یہ بورڈ۔ وہ میری بات سمجھا نہیں، پوچھنے لگا کیوں؟ میں نے کہا، بھائی وہ کارخانہ ہو یا زندگی کا کوئی شاخسانہ، اس میں ایک نہ ایک چیز ہمیشہ کم رہتی ہے، ہمیں اس کمی کو قبول کر لینا چاہیے۔ جاؤ، بقیہ 9 مشینوں کا خیال رکھو اور 10ویں کو بھول جاؤ۔